ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے اور ہر باپ کی دعا عرش پہ نہیں پہنچتی. کوالیفائڈ ماں کی قدموں تلے جنت ہے اور کوالیفائڈ باپ کی دعا عرش پر پہنچتی ہے. میں ماؤں کو یہ الارم کر رہا ہوں کہ تیار رہیے، ایک دن یہ آپ سے وہ مانگے گا جو آپ کے بس میں نہیں ہوگا دینے کے لیے. اس وقت پھر آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں نا بچہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے ہم کیا کریں، شور اتنا مچاتا ہے، چیختا اتنا ہے، اتنی بے عزتی ہو جاتی ہے، ہمیں مجبوراً اس کو دینا پڑتا ہے. یہ اس بچے کی اور آپ کے جو بھی مستقبل کے خواب ہیں وہ سب برباد ہونے والی چیزیں جو زہر آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا. کیڑے مار دوا آپ کے بچے کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں جتنا یہ نقصان دہ. ہر 1000 بچے میں سے 88 بچے جو ہے وہ نیورو ڈیولپمنٹ ڈیلیز پہ آ رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اسپیچ ڈیلے. میرا بچہ جو ہے نا کمزور ذہن کا رہ گیا، یہ بچہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ سمجھ نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا. جیسے آپ کو گرو کرنے کے لیے بلڈ سرکولیشن چاہیے لیکن وہ تو بیٹھا ہے، تو اس کی سرکولیشن کہاں سے ہوگی؟ السلام علیکم، میں ہوں مہر ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل. میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عمران یوسف صاحب، سائیکالوجسٹ ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمارے بچوں کا موبائل کیوں نہیں چھوٹ رہا، کیوں ہمارے بچے موبائل کو لے کے اتنے obsession میں چلے گئے ہیں کہ انہیں موبائل کے علاوہ کوئی اور چیز دکھتی ہی نہیں ہے، اور ہمارے بچے کس طرح موبائل کی جان چھوڑیں گے یا موبائل ہمارے بچوں کی جان چھوڑے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت اہم موضوع آپ نے اٹھایا ہے، اور سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی موبائل فون نہیں مانگتا. تو یہ ایک عادت ہے جو ہم نے ڈیولپ کی ہے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ آتے کے ساتھ ہی کہے گا مجھے موبائل دے دیں. اس کی گروتھ کے ٹائم پر بھی کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا مجھے موبائل دے دیں. ہمیں وہ ان پہلوؤں پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ کون سا ٹائم تھا جہاں سے ہم نے موبائل فون دینا شروع کیا تھا. ہم نے دینا شروع کیا تھا، ماں نے دینا شروع کیا تھا، باپ نے دینا شروع کیا تھا، انوائرمنٹ میں کسی نے اس کو دینا شروع کیا تھا. اسی طرح جیسے بہت ساری مائیں آج کمپلین کرتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ سوڈا اور چپس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتا. کوئی بچہ سوڈا نہیں مانگتا پیدا ہوتے کے ساتھ ہی، چپس نہیں مانگتا، بعد میں بھی نہیں مانگتا. کوئی اس کو دیتا ہے. جب آپ دیتے ہیں اس کو اور بار بار دیتے ہیں تو وہ عادت بنتی ہے. کسی بھی عادت کی طرح یہ عادت سمجھے آپ نے ذہن میں رکھیں، یہ عادت ہے جو آپ نے لگائی ہے، اور یہ عادت آپ نے اتنی زیادہ لگائی ہے کہ اب یہ عادت ایڈکشن بنی ہے، اب یہ عادت نشہ بنی ہے. بالکل اسی طرح جیسے دوسرے نشے جو ہے وہ ایک عادت سے شروع ہوتے ہیں اور آپ بعد میں اس میں نشے کا وہ شکار ہوتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پیرنٹس LCD کے اوپر اس کو کوئی کارٹونز وغیرہ لگا دیتے ہیں جو آج کل یوٹیوب پہ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. پہلے تو ہمارے ٹائم پہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ اس ٹائم پہ کارٹونز آئیں گے، مگر اب تو یوٹیوب کے ایک سنگل کلک اوے ہیں یہ سارے کارٹونز، تو وہ لگا دیتے ہیں. تو بچے کو اسکرین کی عادت سب سے پہلے ٹی وی سے ہوتی ہے، دین وہ موبائل پہ آ جاتا ہے. تو چلیں ڈاکٹر صاحب، ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کس کا قصور ہے. پرابلم تو ہے، پرابلم کریٹڈ ہے اور ہمارے سامنے ہے. بچہ مجھے صرف 2 سوالوں کے میرے جواب دیں. نمبر 1، بچہ موبائل کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو اٹریکشن آتی ہے نا، وہ اٹریکشن ہمارے اندر بھی موجود ہے اور اس موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ایک نشہ چاہیے، مزہ چاہیے، توجہ چاہیے، یا ڈوپامین رش آپ اس کو کہہ لیں، جو ہے وہ چاہیے. اس کے اندر کچھ 5 ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ہمارا ڈوپامین رش بڑھے گا، ہمارا ڈوپامین پیدا ہوگا. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ فوکس. کسی بھی چیز کے اوپر آپ مستقل اگر آپ فوکس کریں گے تو ڈوپامین جو ہے وہ بنتا ہے. کوئی بھی چیز جس کے اندر فن پارٹ ہوگا اس سے ہمارا ڈوپامین بڑھتا ہے. کوئی بھی ایسا ٹاسک جو ہمیں کرنے میں آسان لگے، ایزی لگے، ہم اس کو سکسیزفلی اکمپلش کرنے جائیں گے تو ہمارا ڈوپامین جو ہے وہ بنے گا. کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر سرپرائز ایلیمنٹ ہو کہ اب ایک دم کوئی نئی چیز آئے گی یا ڈفرینٹ آئے گی، اس سے ہمارا ڈوپامین جیسے جو آپ دیکھ رہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ڈوپامین بڑھے گا. اور کوئی بھی ایسے اسٹیپس جس کے اندر ہم کوئی ایسا ڈیسیجن لے رہے ہوں جس سے ہمیں رزلٹ ملے گا، یعنی میں ادھر منہ لاؤں گا تو گاڑی ادھر جائے گی، میں ادھر کروں گا تو گاڑی ادھر جائے گی، یعنی میرے ہر وہ اسٹیپس کا ڈیسیجن جس سے مجھے میرا متوقع رزلٹ ملے گا تو یہ میرا ڈوپامین بنائے گا. تو فوکس، فن، ایزی، سرپرائز، ڈیسیجن، یہ ساری کی ساری اس موبائل فون کے ایک گیم میں موجود ہے، ایک ویڈیو میں موجود ہے. یہ 5 چیزیں میرے اور آپ کی بھی اٹریکشن ہے کہ یہ ساری چیزیں اس نے ایک گیم کے اندر ساری 5 کی چیزیں اس کو مل گئی ہیں. تو جب یہ ساری 5 چیزیں ملیں گی تو وہ کیسے چھوڑے گا؟ کیونکہ وہ تو میں نے جیسے کہا نا کہ یہ عادت سے لت کا سفر ہے، کہ پہلے عادت ڈلی تھی، اب یہ لت پڑ گئی ہے.
اس سے بچے کو کوئی مینٹلی نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ سر بے حساب نقصانات ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہر 1000 بچے میں سے 88 بچے جو ہے وہ نیورو ڈیولپمنٹ ڈیلیز پہ آ رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اسپیچ ڈیلے، کیونکہ ہمیں بچے سے بات کرنی ہے 2 وے اور یہ صرف 1 وے ہے، کہ بچہ وہ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہا ہے، تو اسپیچ ڈیلے ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے 3 سال کے بچے ہیں وہ اتنے ورڈز ہی نہیں بول پا رہے، کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے. دوسری چیز جو ہے وہ سینسری پروسیسنگ، ہماری آنکھ سننے کی حس، دیکھنے کی حس، محسوس کرنے کی حس، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہ ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں اور کتنا کم دیکھ سکتے ہیں. اب آپ بچے کو دیکھیں وہ ٹک ٹک کی باندھے دیکھ رہے ہوں گے یا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے، یا وہ بار بار جو ہے وہ سننے کی کوشش کریں گے یا کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے. تو یہ جو سینسری پروسیسنگ سسٹم ہے ہمارا، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. میجر چیز جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں سوشلی انٹیلیجنٹ نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ سوشلی انٹریکٹ کرتے، لیکن اپنی اس ذات کے اندر گم ہونے کی وجہ سے وہ گم ہو رہے ہیں. چوتھی چیز ہے انٹلیکٹ ان کا جو ہے وہ ڈمپ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، گیمز ایک ہی اسکرین ہوتی ہے، صرف ڈفرینٹ فارم کر کے ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، لوپ بن جاتا ہے. تو وہ اسکرین کو دیکھتے 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 جو اس کی کریٹیوٹی کا پارٹ تھا، وہ کریٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ تھکنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے. تو آئی کیو سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایموشنلی ایکسپریس نہیں کر رہا، اسپیچ اس کی جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میری ساری زندگی امریکہ کینیڈا کے اندر اسی طرح کے لوگوں بچوں پہ کام کرتے ہوئے گزری ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ابھی ویسے جیسے ہم نے سوشل میڈیا ایڈکشن ابھی ڈس آرڈر بن چکا ہے، ہمارے ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹکس مینول میں لکھا ہے کہ یہ ڈس آرڈر ہے، یہ مرض ہے، یہ ذہنی مرض ہے. یہ بہت جلدی آنے والا ہے کہ یہ اب مرض ہے، اور اگر آپ کو اس کے اوپر ایبسٹین نہیں کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے سگریٹ کے لیے آتا ہے اور باقی چیز کے لیے آتا ہے، اس کے لیے زیادہ دور نہیں ہے کہ آپ کو اس کی ہدایت آ جائیں گی کہ اگر آپ نے یہ دیا. میں اپنی عام زبان میں یہاں پہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کیڑے مار دوا آپ کے بچے کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں جتنا یہ نقصان دہ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے بچوں کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ٹریگر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوگا کہ جب ہم ایک ذہن کے اوپر جو کہ ابھی بننے والا ہے، ایک برین جس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ جب ایکسٹرا دباؤ ڈالیں گے، جب دیکھیں میں نے تو یہ آنکھ دیکھتی ہے، یہ کان سنتی ہے، اس کا مطلب یہاں سے آتا ہے، یہ تو صرف کیمرہ ہے، یہ صرف ریسیپٹر ہے، اس کو مطلب کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے آئے گا. تو اگر میں اس کو اوور جو ہے وہ اسٹیمولیشن دوں گا، میں اوور سپلائی دوں گا اور یہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا بتائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جب مجھے مطلب نہیں بتائے گا تو میں کیا ہوگا، یہ میرا ذہن گھوم رہا ہوگا اور گھوم رہا ہوگا، اور اس گھومنے کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ ایسے فیوچر کے اندر ایسے ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرز جو ہے وہ بن سکتے ہیں جو کہ ڈپریشن کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، انگزائٹی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، او سی ڈی کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں، جس کو ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. وہی عادتیں ہوتی ہیں جو ہم بار بار جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہیں. تو یہ تو ایک مطلب راستہ ہے جہاں سے آپ کے دماغ کی گروتھ اور آپ کے ذہن کی گروتھ، اور پھر لازمی طور پر جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، یعنی جس بچے کو دوڑ کے بھاگنا تھا، گرنا تھا اور اپنی پورا جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن چلانا تھا. آپ تو خود اسپورٹس کے بندے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اگر بندے کے اگر بلڈ سرکولیشن نہیں ہوگی تو جسم کا کیا حال ہوگا. جسم کو گرو کرنے کے لیے بلڈ سرکولیشن چاہیے، لیکن وہ تو بیٹھا ہے، تو اس کی سرکولیشن کہاں سے ہوگی؟ تو وہ ایک ایڈیشنل نقصان ہے کہ جس سے اس کے جسمانی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی، اس کی صحت ذہنی طور کے اوپر اور دماغی طور کے اوپر ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہوگی. اب ڈاکٹر صاحب اس کا نا اب ہمیں حل بتائیں، ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے موبائل یوز کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایک آسان پروسیس تو نہیں ہوگا، اتنی دیر کی بچے کو ایڈکشن ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل جیسے ہم کوئی ڈرگز لیتے ہیں، یہ وہ والی ایڈکشن ہے. تو جب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کا کوئی ہمیں ایسا حل بتائیں کہ بچے کا ڈوپامین لیول بھی پورا ہو جائے اور موبائل بھی چھوٹ جائے. بالکل. دیکھیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سسٹمیٹک کیسے کم کریں گے. یعنی لیٹ سپوز آپ کا بچہ 3 گھنٹے جو ہے وہ موبائل کیلکولیٹ آپ تو موبائل میں آ جاتا ہے کہ کتنی دیر یوز ہوئی ہے اسکرین. اب آپ اس کو 3 کو 2.5 گھنٹے پہ پہلے کیسے لے کے آئیں گے، اس کے بدلے دیں گے کیا آلٹرنیٹ. یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ 3 گھنٹے ہیں، اب 2.5 گھنٹے ملے گا، اس آدھے گھنٹے کے اندر یہ نہیں ملے گا، اس کے بدلے کیا ملے گا. اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اٹریکشن بچے کو دینی ہوگی، جس کو ہم ریوارڈ ٹیکنگ اوے فرام دا ریوارڈ ہے. یعنی یہ اس کے ذہن کا ریوارڈ تھا، ہم نے آدھا گھنٹہ اس سے کہا ہے کہ یہ آپ سے ریوارڈ ہم لے رہے ہیں، اس کے بدلے ایکول اور بیٹر ریوارڈ دینا ہوگا نا، اس کو بھی دائرے دینا ہوگا. یعنی اب آپ اس کو کیا کریں گے کہ اس کو آپ سسٹمیٹکلی آدھا گھنٹہ کم کریں گے اور اس کے بدلے ایک ریوارڈ دیں گے. وہ بچہ ڈسکرائب کر سکتا ہے، کھیل سے لے کے، فوڈ سے لے کے، ساتھ پارک جانے سے لے کے، ہیلدی ایکٹیویٹی سے لے کے، وہی ایکٹیویٹی بورڈ گیم پہ لا کے.
वही एक्टिविटी टॉयस के ऊपर लाके, वही एक्टिविटी सेम वही एक्टिविटी जो स्क्रीन पे हो रही थी वो एक्टिविटी फिजिकल के ऊपर लाके, इसका मतलब कि अब मैंने वो आधा घंटा जो है वो कामयाब हो गया हूँ। और ओवरनाइट नहीं होगा, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब जब मैं उसे आधा घंटा कैप्चर कर लिया तो मुझे अगले आधे घंटे का इंतज़ाम करना पड़ेगा कि अगले आधे घंटे में क्या होगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने मोबाइल फ़ोन की वजह से या स्क्रीन टाइम की वजह से कोई मेंटली डिस्टर्ब बच्चों को ट्रीट किया है या आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं? मैं आपको बताऊं कि उनकी मेंटल फिज़िकल जो ग्रोथ है वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी होती है कि मेरे क्लिनिक्स के अंदर जो है वो एक माँ अपने बड़े बच्चे को लेके आई और उसको इस तरह के बिहेवियर इश्यूज़ हैं। स्कूल के अंदर जो है वो चीज़ों को फेंक रहा है और स्कूल के अंदर लोगों को सता रहा है और स्कूल वाले कह रहे हैं कि या तो आप इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज़ कराएं या फिर इसको यहाँ से स्कूल से निकालें। अच्छा, वो उसको लेके आई है और उसका अपना एक और बच्चा जो है वो गोद में होगा, 7-8 महीने का होगा, और वो जो है वो गोद के अंदर बैठा हुआ है और वो बच्चा सो गया है। और मैं वो देख रहा हूँ उसको कि वो बच्चा सोते हुए, फ़ोन नहीं है उसके हाथ में, सिर्फ हाथ चल रहा है। यानी फ़ोन, आप अंदाज़ा करें कि मैंने उससे पूछा कि खातून से कि ये कितनी देर तक ये करता है, तो कह रहे हैं कि बस जब तक जागता रहता है वो यही करता रहता है, क्योंकि उसके पास फ़ोन होता है और वो ये करते करते जो है वो सो जाता है। स्लीप पैटर्न ऐसा हो गया है कि बच्चे के हाथ में जब तक आपने दिया हुआ होता है वो करते 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 जो है थक के सो जाता है, और आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है और उसको फ़ोन नहीं देते आप, तो माँ और बाप इधर उधर से तलाश करके उसके हाथ में फ़ोन देते हैं कि कुछ घंटे आप सो जाएं। तो आप अंदाज़ा करें कि आप उसको आप डम बना दिया है, उसको आपने यकीन मानो उसको ज़हनी बावला बना दिया है। आप ये जो बच्चा है जिसकी कोई मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, आप ये कहते हैं कि यार ये तो मेरा बच्चा जो है ना कमज़ोर जहन का रह गया, ये बच्चा कुछ कर नहीं सकता, ये समझ नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, ये इमोशंस को नहीं पहचानता, ये हाइपर हो गया है। मेजर चीज़ जो हमारे यहाँ हाइपर एक्टिविटी है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं जी बच्चा तो शरारती हो गया, बच्चा तो बैठता ही नहीं है, टिक के ही जो है वो नहीं बैठता। फॉर श्योर एक तो वो शुगर है जो आप बेइंतहा बच्चे को जो है वो दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये वाली आप उसको चीज़ को दे रहे हैं क्योंकि आपने क्या किया है, उसको चलाते 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 आपने क्या किया है कि उसने थक के गिरना है और जैसे ही उसकी आंख खुलनी है उसने चलना शुरू कर देना है। और ये पैटर्न कहाँ से डेवलप हुआ है? फॉर श्योर इसकी वजह से। और आपके लिए थोड़ी माँ बाप के, मैं कह रहा हूँ आपके लिए ये थोड़ी देर की जो डिस्ट्रैक्शन है, ये उस बच्चे की और आपके जो भी मुस्तकबिल के ख्वाब हैं वो सब बर्बाद होने वाली चीज़ें जो जहर आपने उसके हाथ में दिया है। डॉक्टर साहब फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ बाप गैर दानिस्ता तौर पर अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए जो मोबाइल दे देते हैं और वो उसका फ्यूचर ही तबाह कर रहे हैं, उसकी हेल्थ से लेके उसकी मेंटल हेल्थ हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यकीन माने जो आपने बात कही इसमें ज़रा सी भी मुबालगा आ रही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं माँ बाप को बार बार ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में इस बच्चे को लेके आए हैं, इस दुनिया और आखिरत में इसके बालिग होने तक का अमल के आप जवाब दें हैं कानून के हिसाब से भी। तो कल को जब ये वायलेंस कर जाएगा, जब ये बच्चा इसी तरह वायलेंस के अंदर बढ़ता चला जाएगा और आप इसको देते चले जाएंगे और आपके काबू में नहीं आएगा, मैं माँओं को ये अलार्म कर रहा हूँ कि तैयार रहिए, एक दिन ये आपसे वो मांगेगा जो आपके बस में नहीं होगा देने के लिए। उस वक्त फिर आप जो है वो क्या करेंगे? आप तो कहते हैं ना बच्चा ज़मीन पे लेट जाता है, हम क्या करें, शोर इतना मचाता है, चीखता इतना है, इतनी बेइज्जती हो जाती है, हमें मजबूरन उसको देना पड़ता है। आज जो ये बच्चे को आपने पैटर्न बनाया ना, ये एक पैटर्न भी है। यानी आप उस बच्चे को जो चीज़ नहीं चाहिए वो आपसे ज़बरदस्ती लेके जा रहा है। जब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके काबू में नहीं आएगा और आपसे वो चीज़ें मांग रहा होगा जो आपके इख्तियार में नहीं होगी, उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त आप इसको कैसे फेस जो है वो करेंगे कि जब ये बच्चा आपके हाथों में नहीं होगा, जब इसकी लैंग्वेज आउट हो चुकी होगी, जब इसकी स्पीच जो है वो आउट हो चुकी होगी, जब इसके मैनर्स आउट हो चुके होंगे, जब ये लोगों को रीड भी नहीं कर रहा होगा, उस वक्त आप उस ज़िद को क्या करेंगे? ये जो आप बात बता रहे हैं मुझे ये बड़ी परेशान कुन है कि अगर इस पैटर्न पे बच्चे चलना शुरू हो गए हैं, आपने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं जो बच्चे इस तरह चिड़चिड़ाहट का शिकार हैं और आगे जाके बढ़नी है क्योंकि डोपामीन उनका ऊपर जाता रहना है, तो फिर एक पॉइंट आएगा वो तो इतने नफ्सा नफसी के अंदर हो जाएंगे, इस नफ्सा नफसी में वो चले जाएंगे कि वो जब उनकी पसंद की कोई चीज़ उनको नहीं मिलेगी तो उनको तो पता ही नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है या सब्र क्या होता है, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं। आपने सही रास्ता ये बताया कि नशे का मरीज क्या करता है, वो जब उसके नशे की तलब होती है तो अल्लाह माफ़ करे उसको हुर्मत के रिश्ते भी की भी पहचान नहीं रहती। वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है, चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, छीनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अंदर एनर्जी ये छीन रहा है। माएँ कहती हैं मुझसे हम क्या करें, छीन के ले जाता है। अरे यार मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ माँ बाप कौन है।
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بچہ مجھ سے چھین کے لے جاتا ہے اور میں بے بس پھر ہوتی ہوں. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول اپنا بھی, اس کا تو اپنے اختیار میں ہے ہی ہے, وہ تو آپ کا ریموٹ کنٹرول سب چل نہیں رہا, آپ نے اپنا بھی دے دیا ہے اس کو کہ بھائی اب تو میرا ہمارا باپ ہے کہ اب جو ہمیں چلائے گا کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے. اور پھر آپ میں بڑا سخت ہوں, بہت ساری بیٹیاں مائیں مجھے پسند نہیں کرتی, لیکن مجھے ترس نہیں آئے گا نا. آپ کو کیوں آئے گا؟ میں اس لیے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ یہ نہیں مانگ رہا تھا, کسی نے اس کو لت لگائی تھی, وہ آپ ہی تھی, آپ نے عادت لگائی تھی, آپ نے بگاڑا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے کیوں ترس آئے گا آپ کے اوپر؟ آپ کے اپنے کام, آپ کے اپنے کرتوت ہیں نا, یہ آپ کے اپنے ناکردے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسرٹیو ہونا ہے, آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو سخت ہونا ہے, اور میں مار پیٹ کی تو اجازت ہی نہیں دیتا کبھی زندگی میں. میں کہہ رہا ہوں اس کے ریوارڈ لینا شروع کر دیں ایک ایک کر کے, اور اس ریوارڈ کے بدلے آلٹرنیٹ دینا شروع کر دیں. میں تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ تشدد کریں, مارے پیٹیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس کو ارن کرائیں, ریوارڈ کے اوپر اس کو جو ہے وہ ارن کرائیں. میں بچوں سے نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ کی 5 سال سے پہلے اگر موبائل فون دے رہے ہیں نا, DDT دے دیں, وہ زیادہ اچھا ہے, وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا. میرے پاس بچہ آتا ہے, میں اس کو پورا کمیونیکیٹ کر لیتا ہوں. 30 منٹ ملے گا دن کے اندر, بچے کی عمر ہے 7 سال, 30 منٹ ٹوٹل 30 منٹ آپ کو ملے گا. تو کہنے لگا جی 30 منٹ, اچھا مجھے 30 منٹ 2 بار مل سکتا ہے؟ میں نے کہا 2 بار مل سکتا ہے 15-15 منٹ. میں نے کہا 3 دفعہ لے لو 10-10 منٹ, لیکن میں دوں گا پھر اس کو. پھر یہ والا کام نہیں کروں گا کہ میں وعدہ خلافی کروں گا, پھر میں دوں گا. میں نے ڈسپلن مجھے اپنے اوپر لانا ہوگا اور امپلیمنٹ اسرٹیولی کرانا ہوگا. جب تک وہ بالغ نہیں ہے آپ اسرٹیولی کرا سکتے ہیں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس پیٹرن پہ ہمارا معاشرہ اس وقت پیرنٹنگ چل رہی ہے, ہمارا معاشرہ, ہماری پیرنٹنگ جس لیول پہ چل رہی ہے, اگلے 15-20 سال میں تو لگ پتہ جائے گا. جی میں نے جیسے کہا نا کہ بہت ساری ہو سکتا ہے میری باتیں سخت لگتی ہوں. ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے, اور ہر باپ کی دعا عرش پہ نہیں پہنچتی. کوالیفائڈ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور کوالیفائڈ باپ کی دعا عرش پر پہنچتی ہے. پیرنٹنگ کے لیے, ماں باپ بننے کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. یہ حیوانی وجود ہوتا ہے جس میں کسی اخلاق سے بچہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے. آپ کو اگر یہ چیزیں چاہیے تو آپ اس کی ذمہ داری, اس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا, آپ کو لرن کرنا پڑے گا. لیکن جس خواب غفلت میں ہماری پوری قوم ہے, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا چیز یہ بننے والی ہے, یہ کیا سیلاب آپ کے اوپر جو ہے وہ آنے والا ہے, آپ کے لیے آپ کیا ترقی کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بوجھ بننے والے ہیں. یہ ویسے آپ نے بہت پریشان کن بات بتائی ہے. میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آج سے ہی کوشش کریں اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں, انہیں اسکرین سے دور رکھیں, اور اس کو آرام سے ہٹائیں ان کو اس چیز سے. اور ان بچوں کو اس طرح آپ نے ان سے موبائل لینا ہے یا اسکرین ان سے لینی ہے جیسے آپ کسی نشے کے مریض سے اس کا نشہ کم کروا رہے ہیں, کیونکہ یہ اس کا جو افیکٹ ہے موبائل کا وہ کسی نشے سے کم نہیں ہے بچے کے ذہن پہ. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.